बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम के चिराग को रोशन किया, इसमें आपके सबसे बड़े साथी और सबसे बड़े मददगार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने तेज़ हवाओं और तूफ़ानों का मुकाबला किया, लेकिन इस्लाम के इस चिराग को बुझने नहीं दिया और ना ही इसकी रोशनी को कम होने दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम का चरागा है, ये उन्हीं की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। चुनांचे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान किया जाता है कि कहा जाता है कि शहनशाह अल्तमश के ज़माने में उसके वज़ीरों में से कुछ लोग ऐसी कोशिशें करते रहते थे कि किसी तरह से शहनशाह अल्तमश को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से नफ़रत दिला दी जाए। उन्होंने मिलकर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ एक इंतहाई और भयानक साजिश की और सुल्तान अल्तमश के दरबार में मौजूद उसके काजी और एक वज़ीर को इंतहाई मालो दौलत देकर उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया और वज़ीर का नाम हसन शाह था। उन्होंने इस साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाज़ार हुस्न से एक बाज़ारी औरत को ख़रीदा, जिसका हुस्न अपनी मिसाल आप था। उस तवाइफ की गोद में हसन शाह नामी वज़ीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 महीने थी, डाल दिया और उस साजिश को और कामयाब करने के लिए उस औरत को लाया गया कि वो अब शहनशाह अल्तमश के दरबार में जाए। दोस्तों, ये वाक़या 561 हिजरी का है। एक दिन अल्तमश का दरबार लगा हुआ था और तमाम लोग वहाँ मौजूद थे कि वो औरत अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, दुहाई है, दुहाई है। शहनशाह अल्तमश ने उस औरत से कहा कि ऐ बीवी, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ अल्तमश, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अल्तमश ने पूछा कि कौन है वो शख्स जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है? उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ अल्तमश, मैंने बता दिया कि वो कौन है तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। शहनशाह ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा कि मुझे कसम है रब्बुल आलमीन की कि अगर मेरा बाप भी मुजरिम हुआ तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाएगी। उस औरत ने कहा कि ऐ अल्तमश, फिर सोच लीजिए, इंसाफ नहीं कर पाएंगे। अल्तमश ने कहा कि मुझे इस तराजू की कसम है जिसे रब्बे करीम ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बता तेरा मुजरिम कौन है? उस औरत ने कहा कि ऐ अल्तमश, वो शख्स तेरे ही पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है और मेरी गोद में 1 महीने का बच्चा है जो उनका है, लेकिन वो अब इसे पहचानने से साफ इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही शहनशाह अल्तमश गुस्से में आ गया और अपनी तलवार बयान से निकाल ली और गम से कांपने लगा और उस औरत से कहा कि ऐ औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्ज़ाम लगा रही है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ अल्तमश, मैं जानती हूँ कि वो तेरे मुर्शिद है और तू उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाएगा। शहनशाह अल्तमश ने उसे जवाब दिया कि ऐ औरत, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कल दोबारा तुम दरबार में पेश हो जाना, तेरे मुजरिम को ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये बात करके शहनशाह अल्तमश ने अपनी तलवार बयान में रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे मुबारक की तरफ दौड़ लगा दी। शहनशाह अल्तमश की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। हुजरे के पास पहुंचा और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपको देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, कहो अल्तमश, आज बेवक्त कैसे आए हो? अल्तमश ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने फरमाया, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं।
آپ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دہلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں تک بھی پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ چوک در چوک شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت نیک اور پارسا بندے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر لگایا ہوا الزام اب کیسے غلط ثابت کریں گے۔ پورا دلی شہر وہاں امڑ آیا تھا۔ شہنشاہ التمش کا دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ادھر یہ صورت حال تھی اور ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آج اگر میں نہ پہنچا تو ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے یہ فرمایا اور دلی شہر کی جانب چل پڑے۔ شہنشاہ التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التمش نے اپنا تاج سر پہ رکھا اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، جو کچھ تو نے کل کہا تھا اسے دوبارہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائی۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں داخل ہو گئے۔ دربار پر ایک خاموشی طاری تھی۔ شہنشاہ التمش حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و احترام سے پیش آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کر دی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بتا کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مجرم اور گنہگار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے بھی یہی جواب 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے پوچھا کہ اے عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے گواہی دی کہ ہم نے کئی بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب چاروں آدمی اپنی اپنی گواہیاں دے چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا، اے عورت، یاد رکھ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور کل تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا کہ میرا مجرم وہی ہے اور انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور آپ جلال سے کانپ رہے تھے۔ محل کے در و دیوار تک لرزنے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں تو سنی، میں اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا قطب الدین بختیار کاکی مجرم ہے یا نہیں۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور عورت کے گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ اے بچے، میں تجھ سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں ولی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول۔ تو وہاں کے دیکھنے والے لوگ حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جو صرف 1 مہینے کا تھا اتنا کہتے ہی بول پڑا اور اس نے کہا کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، السلام علیکم، میں اس دربار میں موجود حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہے۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھ رہا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتبہ ولی اللہ ہوگا۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التمش آپ کے قدموں میں گر گیا اور فوراً اس وزیر اور اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں ہی گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کا راجہ بنایا ہو، اس کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کا ہر ایک مسلمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، اور بے شک ہم ان کے احسان کو کبھی نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں اجمیر شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔